نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کریں، ویحفظوا فروجہم، اور ان کی شرمگاہیں محفوظ رہیں گی، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ تزکیہ کا باعث ہیں، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ پاک باخبر ہے ان کاموں سے جو یہ لوگ کرتے۔ اب اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ایک بہت بڑی بیماری کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہ ہے بدنگاہی کی بیماری، بد نظری کی بیماری، جس کو بولتے ہیں بدنگاہی کی بیماری۔ تو اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت میں فرمایا ہے، وہ ہے نگاہوں کو نیچے کرنا، نظروں کو نیچے کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب تمہاری نگاہیں محفوظ ہوں گی، تمہاری نظریں نیچے ہوں گی، تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ نتیجہ یہ برآمد ہوگا وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ تو پھر تمہاری شرمگاہیں بھی محفوظ ہوں گی۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مومنین کے لیے زیادہ تزکیہ کا باعث ہے۔ ہم اور آپ غور کریں، فکر کریں، ہمارا اور آپ کا تعلق جو ہے وہ تزکیہ اور تصوف سے ہے، کہ ہماری اصلاح کسی طرح ہو جائے۔ تصوف کے ساتھ ہم اسی لیے جڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جائے، اور اصلاح باطن میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ یہی بدنگاہی ہے۔ تو باطن کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ باطن کو تباہ کر دیتا ہے بد نظری۔ تو جب تک نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو باطن کے اصلاح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے کیونکہ ہمارے اور آپ کے دل کی مثال ایک ٹینکی کی طرح ہے۔ ٹینکی کے اندر اگر کوئی سوراخ ہو تو آپ جتنا بھی اس کے اندر پانی ڈالو تو وہ ٹینکی کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ اسی طرح ہم جتنی بھی نورانیت اپنے دل کے اندر جمع کریں، ذکر کی نورانیت جمع کرے، تلاوت کی نورانیت جمع کرے، بزرگوں کی صحبت کی نورانیت جمع کرے، نیک اعمال کی نورانیت ہمارے دلوں میں جب جمع ہوتا ہے، لیکن یہ آنکھیں جو اگر ہماری آنکھوں میں سوراخ ہے، ہماری آنکھوں کا استعمال صحیح نہیں ہے، تو ساری نورانیت ان آنکھوں کے ذریعے سے خارج ہو جاتا ہے دوبارہ۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی اصلاح کرانا مقصد ہے تو اس کے لیے جو پہلی شرط ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، وہ ہے نگاہ کی حفاظت۔ تو یہ اگر ضروری نہ ہوتا تو بعض لوگ اس کو ضروری نہیں سمجھتے کہ بھائی انسان عاجز ہے، بس نظر ادھر ادھر استعمال ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تاکید کے ساتھ قرآن پاک میں اس کا حکم نہیں دیتے۔ تو اتنی تاکید کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت ضروری کام ہے، نگاہوں کی حفاظت۔ اب نگاہ کی حفاظت جو ہے یہ مشکل تو ہے، آسان کام نہیں ہے، پھر خاص کر آج کے دور میں کہ ہر طرف فحاشی اور عریانی کے مناظر آپ کو نظر آتے ہیں۔ گھر سے جب آپ نکلو گے تو آپ کے لیے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا بہت بڑا مجاہدہ ہے اور بہت بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہر طرف فحاشی اور عریانی، بے حیائی، فحش مناظر آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر خاص کر کے جو موبائل کا فتنہ ہے، اس میں اپنی نگاہ کو محفوظ کرنا یہ بھی بہت بڑا، باہر تو پھر بھی انسان دوسرے انسان سے شرما کے
نظر نیچی کر لے گا کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ دیکھو عورتوں کو دیکھ رہے، اتنی پگڑی باندھی. لیکن جو تنہائی کا گناہ ہے، تنہائی میں موبائل کا صحیح استعمال، اس میں پھر گناہ سے بچنا یہ بہت بڑا مشکل. لیکن اگر آپ اپنی باطن کی اصلاح چاہتے ہو، اللہ پاک سے تعلق بنانا چاہتے ہو، آپ کہتے ہو کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، مجھے تصوف کی جو انوارات ہے اور اس کے جو رموز اور اسرار ہے اور علم باطن ہے یہ اللہ پاک مجھے نصیب کرے، جیسے کہ ہم سب اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ کڑوا گونٹ پینا پڑے گا. یہ مشکل کام آپ نے سر انجام دینا ہوگا. آپ نے اپنے نفس کو اس گناہ سے روکنا ہوگا، چاہے آپ کے نفس پر جتنا بھی یہ باری ہو، جتنے بھی آپ کے دل پہ آری چلے، جتنے بھی آپ کے دل میں تکلیف پیدا ہو رہا ہو کہ بھائی ایک نظر دیکھ لو کیا ہوگا، لیکن آپ نے اپنے نفس پہ پاؤ رکھنا ہوگا. نفس کی بات آپ نے نظر انداز کرنی ہوگی اور نفس کی بات کو نہیں ماننی ہوگی. تو یہ کڑوا گھونٹ جب آپ پیو گے، مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح جیسے وہ عربوں کا جو قہوہ ہے، کہتے ہیں وہ جب بندہ شروع میں پی لیتا ہے تو وہ کڑوا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں ایک مجلس میں گیا تھا، پہلی دفعہ تھا، کوئی شیخ آیا تھا قطر سے، تو میرا والد صاحب ان کی ملاقات کے لیے گئے تھے، مجھے بھی ساتھ لے گیا تھا. کہتے ہیں وہاں پہ قہوہ ہمیں پیش کیا گیا. کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب میں نے اس کو منہ میں ڈالا، میں نے سوچا کہ کتنی مزیدار چیز ہوگی. کہتے اتنا کڑوا تھا کہ اس کو حلق سے اتارنا بھی مشکل تھا. اب مجلس بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں تھوکنے کی جگہ بھی نہیں تھی، تو پھر مجبوراً میں نے نگل لیا. کہتے نگلنے کے بعد جو ہے جو مجھے سرور اور لذت مل گیا، پھر دوسری دفعہ پینے کا اتفاق ہو گیا، پھر پی لے. کہتے ہیں اب مجھے عادت ہو گئی، اب مجھے اس میں بہت مزہ آتا ہے، ایک قسم کا نشہ سا بن گیا. اسی طرح کہتا ہے یہ بد نظری کا علاج بھی اسی طرح. شروع میں تو آپ کو مشکل لگے گا کہ کس طرح میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤں، لیکن جب یہ کڑوا گونٹ آپ نے پی لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ لذت اور حلاوت ایمانی نصیب کریں گے کہ اس کے بغیر پھر آپ کو چین بھی نہیں ملے گا. پھر آپ کو نظر کی حفاظت میں وہ سرور اور وہ حلاوت اور وہ لذت محسوس ہوگی. پھر آپ بد نظری کی طرف نہیں جاؤ گے. بد نظری میں پھر آپ کو ظلمت اور وحشت محسوس ہوگی. بد نظری میں پھر آپ کو بے چینی محسوس ہوگی، جبکہ نظر کی حفاظت میں پھر آپ کو اللہ پاک حلاوت دے. اس لیے کہ یہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ یہ نظر جو ہے یہ شیطان کی زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے جس پہ زہر لگا ہوا ہے. من ترکہ مخافتا للہ یجد حلاوت الایمان فی قلبی، او کما قال. کہتے یہ جو بد نظری ہے یہ شیطان کی زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو اللہ کی خوف سے اس کو چھوڑے گا تو وہ ایمان کی حلاوت کو اپنے دل میں، ایمان کی مٹھاس کو اپنے دل میں پائے گا. تو اب ہم کتنی تلاوتیں کرتے، کتنی ذکر و اذکار کرتے، لیکن وہ ذکر میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے، تلاوت میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے، نماز میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ ہماری نظر کی حفاظت نہیں ہے. وہ ایک نے فیس بک پہ عجیب سی بات لکھی ہوئی تھی، ایک نکتہ بیان کیا تھا. کہتے عورت کو آپ نے دیکھا ہوگا، عورت جب بھی روتی ہے تو وہ منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے، اور مرد جب بھی روتا ہے تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کہتے اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے اس پہ عجیب غریب نکتہ لکھا تھا. کہتا ہے اس کی وجہ ہے کہ عورت کا جو زیادہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں وہ منہ سے ہوتے ہیں. عورت کا جو زیادہ گناہ ہے وہ اکثر منہ سے کرتے. عورت غیبت سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچاتی ہیں، جھوٹ، الزامات. عورتوں کا جو اکثر سارا دن ان کی غیبتیں چلتی رہتی ہیں، تو ان کی زیادہ جو گناہ ہے وہ منہ سے ہوتے ہیں. اور ایک عورت جو ہے اسی منہ کے ذریعے سے وہ کسی گھر کو بگاڑ بھی دیتا ہے اور کسی گھر کو وہ جنت بھی بنا سکتا ہے. اللہ پاک نے عورت کو جو ہے یہ گفتگو کی طاقت اور ملکہ عطا کیا ہے جو مرد کے پاس نہیں ہے.
عورت کی زبان میں جو طاقت ہے وہ مرد کے پاس میں نہیں، تو لہٰذا اس کی گناہ اکثر جو ہے زبان ہی سے ہوتی۔ تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے